السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک نیو ناول ہے جو میں نے پہلے نہیں ریڈ کیا ہوا، اور میرے نہیں خیال سے کہ یہاں پہ چینل پہ جو مجھے سنتے ہیں انہوں نے پہلے ریڈ کیا ہوگا، کیونکہ میں نے ہی نہیں کیا، سیدھی سی بات ہے۔ چلے ناول کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ ناول کا نام ہے راہ مجازی سے عشق حقیقی تک، اس قلم ایمن رسا، اس قلم با قلم، بریٹن بائی تحریر بائی ایمن رسا۔ چلے جی اس کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ وہ بھاگ رہی تھی اندھا دھند، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے۔ چپل تو کہیں پیچھے گر گئی تھی۔ پتھریلے راستے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اور کئی نوکیلے پتھر اس کے پیروں میں گھس کر اس کے پاؤں لہو لہان کر چکے تھے۔ کئی دفعہ ٹھوکروں کی وجہ سے اس کے بازو، کوہنیاں اور ہتھیلیاں چل چکی تھی۔ پکڑو سالی کو بھاگنے نہ پائے۔ پیچھے سے کرائے کے گھنڈوں کے پیروں کی آواز اور واہیات آوازیں سن کر اس کے پیروں میں اور تیزی آ گئی۔ اس کے پاس سر ڈھکنے کے لیے نہ دوپٹہ تھا، نہ تن ڈھکنے کے لیے چادر۔ آج اسے دوپٹے کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوا تھا۔ وہ خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ اس نے راہ بدلنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آگے دیکھتے اس کے اسان خطا ہوئے، کیونکہ آگے گہری ڈھلوان تھی، بہت گہری۔ اب کہاں جائے گی بلبل؟ آج تو تیرا کریا کرم ہم اپنے ہاتھوں کریں گے۔ ان سبھی کے منہ سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا اور دل میں پختہ ارادہ لیے ہوئے کود پڑی۔ اس نے اپنی عزت کو بچانا ضروری سمجھا تھا۔ اب اتنی آگے جا کر وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا را مجھے بخش دو۔ اس بندھے ہوئے شخص کی دہائیاں عروج پر تھی۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ سامنے سے آتے شخص کو دیکھتے ہی اس پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ ہو گیا، زبان دنگ ہو گئی، پسینہ ٹپکنے لگا۔ اسے خوف محسوس ہوتا بھی کیوں نہ، اپنی موت جو سامنے دیکھ لی تھی۔ ہاتھ میں بڑا سا خطرناک طرز کا بنا ہوا نوکیلا اور تیز دھار چاقو لیے سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے پاس پہنچتے ہی وہ آدمی حواس میں لوٹا۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ وہ ہانپتے کانپتے گڑ گڑایا۔ وہ جانتا تھا یہ سب بیکار ہے، مگر اس نے کوشش کرنا ضروری سمجھا۔ شکور، تم نے میری بات کو نظر انداز کیا؟ اس نے چاقو کی نوک پر انگلی پھیرتے پوچھا۔ اندر کافی برفیلا تھا جو شکور کو اندر تک جما گیا۔ مجھے معاف۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، اس کا کان بجلی کسی تیزی سے کٹتے ہوئے دور جا گرا۔ اف اللہ! وہ سیدھا کمرے میں اس کی تڑپتی دردناک آوازیں گونجنے لگی۔ اس دوران دوسرا کان بھی کٹ کر دور جا گرا۔ اس کی گردن تیزی سے خون سے بھرنے لگی۔ وہ کیا ہے نا شکور؟ اس نے اپنی بات کو وقفہ دیتے کہا۔ جو میری بات نہیں سنتا، میں اسے سننے کے قابل نہیں چھوڑتا، وہ پراسرار لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا، جو درد سے بلک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کمرے میں کربناک چیخوں کا انبار لگ گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، سفاک جلا، تبھی تو اسے سب کہتے تھے سلائر، یعنی روح قبض کرنے والا۔ وہ 4 لڑکے یونی کے گراؤنڈ میں برگد کے درخت کے نیچے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ ان میں سے 3 لڑکوں کا رخ اپنے سربراہ کی طرف تھا، جو درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اوشن بلو آنکھیں، ماتھے پر لاپرواہی سے بکھرے بال، جو وہاں کھڑی ہر لڑکی کی توجہ اپنی طرف سمیٹ رہے تھے۔ سونے پہ سہاگا، ورزشی مضبوط جسم، یونی کی ہر لڑکی کا آئیڈیل تھا۔ وہ سفید رنگت ہوتی بھی کیوں نہ، خانزادہ تھا وہ۔ لڑکیاں اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی، مگر خود سے اس کے پاس آنے کی ہمت مفقود پاتی تھی۔ وجہ اس کی مشکوک حرکات اور لیادیا سا لہجہ تھا۔ اپنا دل کرتا تو کسی لڑکی کو منہ لگاتا، ورنہ ایک نظر نہ دیکھتا۔ تو آخر عورت ذات سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ تو آخر چلے، ان میں سے ایک لڑکے بشیر نے کہا، کیونکہ عورت ذات ہوتی ہی نفرت کے قابل ہے، تو پھر تو ان کے ساتھ رات کیوں گزارتا ہے؟ دوسرے لڑکے احتشام نے پوچھا، کیونکہ وہ اسی قابل ہے کہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جائے اور پھر ضرورت پوری کرتے ہی پھینک دیا جائے۔ اس نے خباثت سے کہا تو سارے ہنس دیے۔ اور ویسے بھی لڑکیاں تیار ہو کر ہمارے پاس آتی ہی کیوں ہیں؟ اس نے تلخی سے کہا، اور مرد ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں سراہیں۔ اس نے آنکھ مارتے کہا تو چاروں کا خباثت زدہ قہقہ گونجا۔ اس نوجوان جس کا نام سیال خان تھا، اگر کوئی جان لیتا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے اتنی کراہیت بھری سوچ ہے تو لوگ اس سے دور بھٹکتے۔ ویسے بھی لوگ اس کی بری شہرت کی وجہ سے دور ہی رہتے تھے۔ ہفتے میں ایک دفعہ حوالات کی ہوا کھانا تو اس کا فرض تھا۔ جیسے وہ پھر گنڈا گردی، مار دھاڑ اور بلیک میلنگ میں تو جیسے اس نے PhD کی تھی۔
دفتن وہ اٹھا اور کیفے جانے لگا جب سامنے سے آنے والی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جیسے ساری غلطی اسی کی ہو، جو نیچے گراؤنڈ سے اپنے نوٹس اٹھا رہی تھی۔ وہ چونکا تب جب وہ لڑکی نوٹس اٹھاتے رکی، کیونکہ کچھ نوٹس سیال خان کے پاؤں کے نیچے دبے تھے جنہیں وہ مضطرب انداز سے دیکھ رہی تھی۔ سیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور غرور سے اس کے نوٹس کو مسلا جو اس کے پاؤں کے نیچے دبے تھے۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے دکھ اور غصے سے اس کی حرکت کو ملاحظہ کیا اور اس کے عین سامنے کھڑی ہوئی، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بپھری شیرنی بنی بولی تو وہ محظوظ ہوا، یہ میرے راستے میں آنے کی چھوٹی سی سزا ہے۔ اس کی بات مقابل کو تیز دل آ گئی تھی، مطلب کہ آپ کو اندھوں کی طرح خود چل رہے ہیں اور الزام دوسروں پر دھر رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی سیال خان آئے گا اسے کڑے تیوروں سے دیکھا۔ اے لڑکی، جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ خان زادہ ہوں میں، اپنے سے اونچی آواز میں بات کرنے والوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، صرف 2 پل لگیں گے مجھے تمہاری اکڑ توڑنے میں۔ اس نے غصے سے وارننگ دیتے لہجے میں کہا، اگر تم خان زادہ ہو تو میں بھی خان زادی ہوں، میری رگوں میں بھی پختون خون ہے۔ اگر سامنے والا عزت دینے کا قائل نہ ہو تو اس کی عزت 2 کوڑی کے کرتے موقع یا محل نہیں دیکھتی ہوں۔ اس نازک حسینہ کے لہجے میں بھی پھنکار تھی جسے مقابل کو آنکھوں سے جلا کر آنکھ کر دیکھی۔ وہ پہلے تو حیران ہوا، آج تک کسی لڑکی کی جرأت نہیں ہوئی تھی اس سے بات کرنے کی، اور یہ چھٹانک بھر کی لڑکی اس نے سب کے سامنے بے عزت کر رہی تھی۔ لمحوں میں اس کے غصے کا گراہ بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر چپٹتا، اس کے دوستوں نے اسے گرفت میں لیا۔ کیا کرے سیال، لوگ دیکھ رہے ہیں اور ڈین بھی کسی وقت آ سکتے ہیں، چل یہاں سے۔ منع چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا، مگر جانے سے پہلے اس کے سامنے رکا۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ اس کے وارننگ دیتے لہجے پر 2 پل کو اشمل خان زادہ بھی کانپ گئی، مگر ڈٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ یہ لڑکا اسے زہر سے بھی برا لگا تھا، یہ تو طے تھا کہ آئندہ وہ اس کے منہ بھی نہیں لگے گی، مگر آگے کیا ہونا تھا یہ تو وقت جانتا تھا یا خدا۔ کیا ہوا عشی، منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ ذرا آپ نے اپنی دوست جیسی کزن کو پوچھا جو دمکتی سنہری رنگت پر سبز نین کٹوروں میں خوف کے لیے پھولے پھولے دھوپ کی وجہ سے سرخ کالوں میں پنکھڑیوں جیسے لب معصومیت سے لٹکائے سامنے کھڑے دراب کو مسکراہٹ ضبط کرنے پر مجبور کر کی۔ کیا بتاؤں دری، آج ایک سرپھرے لڑکے نے میری اسائنمنٹ خراب کر دی، کتنی مشکل سے بنائی تھی میں نے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ جب دراب پر نظر پڑی تو فوراً دانت نکالتے ہوئے اپنی جملے کی تصحیح کی، میرا مطلب ہے کہ تم نے بنائی اور میں نے مدد کی۔ اس کے تیزی سے بیان بدلنے پر وہ دل سے ہنس دیا۔ تو ہماری دی گریٹ عشی نے اس لڑکے کا کیا کیا؟ وہ اپنی سنڈر اور منہ پھٹ کزن کو بھی جانتا تھا، جو اگلے بندے کو دن میں تارے دکھا دیتی تھی۔ اب بھی ضرور کسی کی شامت آئی ہوگی، وہ جانتا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس حساب بے باک کر دیا، اس نے فرسی کالر چھاڑتے کہا۔ تو سر دائیں بائیں ہلا کر رہ گیا، جیسے کہہ رہا ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اس لڑکی نے کئی بار کا پوچھا جانے والا سوال اس کتاب میں مصروف لڑکے سے دوبارہ پوچھا۔ اس لڑکی کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھتے اس لڑکی نے جھنجھلاتے ہوئے اس کی کتاب کھینچی اور دوبارہ سوال دھرا۔ اظہر نے نظریں اس رامین پر ٹکائی اور کہا کہ تمہیں میری نظروں میں دیکھ کر معلوم نہیں ہوتا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ ہاں، پیار کرتا ہوں۔ رامین نے اظہر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کھلکھلا کر مسکرائے۔ کتنی دفعہ تو تم سے پوچھا ہے اور اب بھی پوچھتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر کب بھیجوں تاکہ تمہیں میری محبت کا یقین آ جائے، جس پر رامین نے مسکراتے ہوئے بات ڈال دی۔ کیا سوچ رہی ہو کریسٹینا؟ اشمل نے گراؤنڈ میں اپنی بیسٹی کو اکیلا بیٹھا دیکھا تو فوراً دب سے اس کے پاس جا بیٹھی، جس پر کریسٹینا ہڑبڑا کر رہ گئی۔ یار بندہ انسانوں کی طرح آتا ہے، کریسٹینا نے خفگی سے کہا۔ میرا سوال اب بھی وہی کا وہی ہے، کیا سوچ رہی تھی؟ کیا پھر کسی نے تمہیں کرسچن ہونے کا تانا دیا؟ کریسٹینا آنکھوں میں نمی لیے سے دیکھتی رہ گئی۔ یہی تو اس کی بہترین دوست تھی جو مذہب کے فرق کو بیچ لائے بغیر اس سے سچا پیار کرتی تھی اور اس سے بدتمیزی کرنے والے ہر بندے کو اس کی نانی یاد دلا دیتی تھی۔ اشمل، کیا کرسچن ہونا میرا گناہ ہے؟ کیا میں نے خدا کو کہا تھا مجھے اس مذہب میں پیدا کرے؟ تو پھر لوگ مجھے باتیں کیوں سناتے ہیں؟ اس کی ایسی باتیں سن کر اشمل کا خون کھول اٹھا۔ نہیں میری جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو آج کل کے لوگوں کا خناس ہے، تم کیوں ان کی باتیں دل پر لیتی ہو؟ جبکہ میں جانتی ہوں تمہاری روح کتنی پاک ہے، کبھی تم نے رایا کپڑے نہیں پہنے، کبھی برے کام نہیں کیے جو آج کل کی لڑکیاں کرتی ہیں، تو پھر خود کو برا کیوں سمجھتی ہو؟ آئندہ میں نے تمہیں ایسی باتیں کرتے دیکھا تو پھر دیکھنا۔ اشمل نے اس کو وارن کیا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ تم خدا کا سب سے بہترین تحفہ ہو میرے لیے، اس نے سچے دل سے کہا، جس پر اشمل نے اسے گلے سے لگایا۔ سیال شاہ آج اپنے فلیٹ پر آیا تھا، جس کو گنڈوں کے سردار پاشا نے گنڈا گردی کی وجہ سے الاٹ کر رکھا تھا۔
جہاں پر وہ اپنی عیاشیاں کرتا تھا۔ اس سے آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب فلیٹ کا دروازہ نوک ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بے باک لباس میں کھڑی، آنکھوں میں خمار لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریا آئی تھنک۔ ہیلو بیبی، کیسے ہو؟ سیال نے اوپر سے نیچے تک ایک بے باک نظر اس کے نیم ارایاں وجود پر ڈالی اور اسے تیزی سے اندر کھینچ لیا۔ میں ٹھیک تو نہیں تھا، پر ابھی تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا ہوں، اس نے شیطانی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریا خوشی خوشی اس کی باہوں میں آسمائی اور وہ اسے لیے بیڈ پر چلا گیا جہاں وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ لائٹ آف کر کے وہ دونوں بے حیائی کی تمام حدیں پار کرنے لگے۔ ایسا ہی تھا، وہ لڑکی سے اپنے مطلب پورے کرنے والا اور بعد میں انہیں دو کوڑی کا کر کے پھینکنے والا۔ اظہر کیفے میں داخل ہوا تو ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، جہاں ایک جگہ اس کی نگاہ آ ٹکی۔ آگے کا منظر اس کا خون کھولا گیا، جہاں رونی کے ساتھ بیٹھی باتیں بگاڑ رہی تھی، جو اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اثر تنفن کرتا اس کے سر پر جا پہنچا۔ رامین، اس کی آواز میں تپش محسوس کر کے رامین بخلا کر رہ گئی۔ اظہر تم؟ ہاں میں۔ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم بتانا پسند کرو گی؟ اس نے کڑے تیوروں سے دریافت کیا۔ اظہر، رونی میرا دوست ہے، تم ایسے بات نہیں کر سکتے، رامین نے غصے سے کہا۔ رامین، اس نے غصے سے کہا جبکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کیفے سے باہر لے جانے لگا۔ رونی خون اشام نظروں سے گھور کے رہ گیا جس کا شکار چھین کر لے گیا تھا۔ باہر لاتی اظہر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اظہر، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم مجھ سے ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ رامین کے لہجے میں بغاوت تھی۔ رامین، جب ہر کسی کو پتا ہے اس کی شہرت اچھی نہیں تو پھر تم کیوں اس کے پاس بیٹھ گئی؟ کیونکہ اس کے پاس اسٹیٹس ہے، پیسہ ہے۔ رامین کی بات پر وہ شاکڈ ہو رہ گیا۔ رامین، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اظہر نے افسوس سے کہا۔ میری آرمی ٹریننگ بس کمپلیٹ ہونے والی ہے، پھر میری جاب کنفرم ہو جائے گی۔ تم صبر تو کرو، اتنا یقین رکھو مجھ پر کہ تمہیں اپنی محنت کا کھلاؤں گا۔ محنت مائی فٹ۔ کتنا کما لو گے؟ 5 سال بھی لگے تو بھی رونی جتنا اسٹیٹس اس جتنے پیسے نہیں کما پاؤ گے۔ تو پھر تم مجھ سے پوچھ کیوں رہی تھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا ہی کہ تمہیں I am fed up with this۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ محبت سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، باتیں کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل۔ میں رونی کے ساتھ بہت خوش ہوں، آئندہ میں پلیز میرے قریب بھی مت آنا، اس نے نخوت سے کہا، جبکہ اظہر اس کا لہجہ دیکھ کر رہ گیا۔ کتنی شفافیت سے وہ اسے پرایا کرتی تھی اور اس کی محبت کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں، مگر ابھی تمہاری آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہے، جلد ہی یہ تو اتر جائے گی، تب تم پچھتاؤ گی اور تب میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا، اس نے زخمی لہجے میں کہا۔ تو رامین کے دل کو کچھ ہوا۔ آخر اس نے بھی تو پیار کیا تھا، اس سے 4 سال کا ساتھ تھا ان کا۔ یہ تو رونی بیچ میں آ گیا اور وہ اس کے اسٹیٹس سے مرعوب ہو گئی، ورنہ اظہر اس کے لیے بہترین ہمسفر تھا۔ اظہر نے ایک آخری بار اسے اپنی نظروں میں بسایا اور چلا گیا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ رامین خالی نظروں سے اس راستے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ گیا تھا۔ وہ چاروں اباش دوست یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے اپنے پسندیدہ مشکلیں مطلب لڑکیوں پر کمنٹ پاس کر رہے تھے، جب سیال خان کی نظر یونی کے اندر داخل ہوتے اشمل خان پر پڑی۔ خوبصورت کندھے تک آتے بھورے بال، ستم ڈھاتے سبز نین کٹورے اور اوپر قیامت جیسے شنگریفی لب، اس کی ہستی پل میں سیال خان زدہ کے حواس معطل کر گئی تھی۔ اور سینے پر سلیقے سے پھیلایا دوپٹہ جسے سب سے منفرد بناتا تھا سیال خان کی نظروں میں۔ وہ اس کا ایک ہی نظر میں جائزہ لیتے اٹھا، اس سے پہلے کہ اس کے قریب سے گزرتی ہوئے ایک ہی جسم اس کے آگے آیا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے اشمل کے منہ پر 12 بج گئے تھے۔ لو ہو گیا دن کا ستیاناس۔ اشمل، یہ کس کی منحوس شکل دیکھ لی؟ اس کی بڑبڑاہٹ سیال نے سن لی تھی، جس پر وہ لب بیچ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی؟ وہ اس کی دوسری سائڈ سے گزرنے لگی تو وہ بیچ میں حائل ہوا۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ معافی، یک لفظی جواب نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ لڑکی، جو کل تم نے مجھ سے زبان درازی کی، اس کی معافی مانگو، میرے سے، وہ بھی ابھی۔ اس کے حکمیہ لہجے پر اشمل کی رنگت غصے سے سرخ پڑنے لگی۔ معافی مانگتی ہے میری جوتی؟ ہو کیا تم ایک گنڈے جسے نہ پہننے کا ڈھنگ ہے نہ بات کرنے کا طریقہ؟ اشمل کے تحقیر امیز لہجے پر اس کی رگیں تن گئی۔ کہاں سنی تھی اس نے کسی کی اتنی بکواس؟ یہ لڑکی سر پر چڑھتی جا رہی تھی۔ اشمل نے اور اس کے منہ لگنا بہتر نہ سمجھا، ویسے بھی لوگوں کا مجمع لگنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ پلٹی، اس سے پہلے کہ وہ چلتی اس کی گردن کو جھٹکا لگا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سیال شاہ نے اس کی کندھوں پر ڈالی گئی چادر کے پلو پر پاؤں رکھا ہوا تھا، جس کے باعث اس کی گردن کو جھٹکا لگا تھا، اور اب وہ مسخر اڑاتی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنی چادر یوں اس کے پاؤں کے نیچے دیکھ اشمل کا خون کھول اٹھا۔ یکدم اسے ذلت کا احساس ہوا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، ایک کرارا تھپڑ سیال شاہ کے منہ پر جڑ دیا۔ ارد گرد کھڑے لوگ سبھی
ارد گرد کھڑے سبھی لوگوں کے منہ کھل گئے. کئی لڑکیوں کا ہاتھ منہ پر کیا. کرسٹینا کو جب خبر ہوئی تو وہ دوڑی چلی آئی اور آگے کے منظر نے اسے ڈرا دیا اور آگے بڑھ کر اشمل کو کھینچ کر لے جانے لگی. کسی بھی لڑکی کی عزت پر پاؤں رکھنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد کر لینا تاکہ آئندہ ایسی حرکت کرنے کی جرات نہ ہو. اور وہ لڑکیاں ہوں گی جو چپ چاپ تمہارے ارد گرد آگے دب جاتی ہوں گی. اگر میں اس نے اپنے سینے پر دستک دیتے ہوئے کہا. اشمل خانزادی ہوں. اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے. اگر آئندہ آس پاس بھی بھٹکے تو منہ توڑ دوں گی. اس نے سرخ آنکھوں سے کہا. جبکہ سیال خان کو تو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی اس کی عزت کو بھرے مجمع میں دو کوڑی کا کر گئی ہے. ہوش میں آتے ہوئے اس کے پیچھے جانے کو لپکا مگر اس سے دوستوں نے اسے چپٹ لیا. خانزادہ یہ صحیح وقت نہیں. بشیر نے اسے حوصلہ دیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کا قابو نہیں آ رہا تھا. میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اس کی سزا اسے مل کر رہے گی. بھرے مجمع میں مجھے بے عزت کیا نا تو دیکھنا اس کی عزت کیسے دو کوڑی کی کرتا. اس نے پراسرار لہجے میں کہا. کیا کرنے والا ہے تو؟ یہ ویسی لڑکی نہیں ہے. میں جانتا ہوں تبھی تو اسے ایسی جگہ مار دوں گا جہاں اس نے سوچا بھی نہ ہوگا. اب ہوگا کھیل شروع. تیار ہو جاؤ اشمل خان منہ کے بل گرنے کے لیے. اس نے سرد مسکراہٹ لیے کہا. اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور کرسٹینا کیفے میں بیٹھی اشمل کا سر کھانے میں موجود تھی. مصروف تھی کا شاید. میری جان اشمل میری بات کو سمجھو. یہ اتنا آسان نہیں. تم نے اس لڑکے کو تھپڑ مارا ہے وہ بھی بھرے مجمع میں. کون برداشت کرتا ہے؟ آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی. وعدہ کرو مجھ سے. کرسٹینا نے اسے ہوش کے ناخن دیے جو اس کی باتوں پر کان نہ دھر رہی تھی. کیوں نہ کہوں اسے کچھ. اگر آئندہ اس نے ایسا کیا تو اس دفعہ تو تھپڑ مارا تھا. اگلی دفعہ سرے بازار جوتے سے خدمت کروں گی. کرسٹینا نے اپنا ماتھا پیٹا. اشمل تمہیں ذرا احساس ہے وہ کتنا خطرناک بندہ ہے؟ لوگوں سے معلوم ہوا ہے جیل سے بھی ہو کے آیا ہے. اگر کل کو اس نے تمہیں کچھ کر دیا یہ تمہاری بہن کو تو پھر تم کیا کرو گی؟ ایک ہی تو بہن ہے تمہاری. اس کی بات 2 منٹ کے اشمل کو بھی ہلا گئی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سیال خان اپنے گینگ کے ساتھ اسے اپنی طرف آتا نظر آیا. کرسٹینا نے اس کی آنکھوں کا مرکز دیکھا تو خوف سے کھڑی ہوگی جبکہ اشمل سیال کی آنکھوں میں گھورتی بیٹھی رہی. سیال خان کو اس کا یہ انداز بھایا تھا. وہ ایک کرسی کی سیٹ کی اس کے سامنے بیٹھا جبکہ اس کے دوست کھڑے رہے. میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے بولنے کے لیے خود کو بڑی مشکل سے تیار کیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم سوری. اس کے بے ربط الفاظوں نے جہاں اس کے دوستوں کے 14 طبق روشن کیے ہوئے اشمل اور کرسٹینا اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی. یہی حال ان کے اسٹوڈنٹس کا بھی تھا. اس نے ان سب کو یوں اسٹل بیٹھا دیکھا تو اشمل کے آگے چٹکی بجائی جس سے وہ ہوش میں آئی. کیا کہا تم نے؟ اشمل نے حیرت پر قابو پاتے کہا. یار سوری نا غلطی ہوگی مجھ سے. احساس ہو گیا مجھے. اس نے خفت زدہ چہرے سے سر کھچاتے کہا تو اس کے دوست گش کھا کر گرنے والے ہو گئے. او تیری یار یہ سورج کہاں سے نکلا آج؟ بشیر احتشام کے کان میں پھسپھسایا. اور میں تمہاری بات پر یقین کیوں کروں؟ کیا پتا تم صرف اوپر سے ہی معافی مانگ رہے ہو. اندر سے مجھ سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتے ہو. اشمل نے کائبرو چکاتے کہا. سیال دل میں اس کی ذہانت کا قائل ہوا. یہ لڑکی آسانی سے پٹنے والی نہیں تھی. تمہیں ایک بار آزما کر تو دیکھو. دوستی میں مجھ سے کھرا کسی کو نہیں پاؤ گی. اس نے اشمل کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے کہا. اس نے چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت سے جائے کہا. اشمل اس کا چہرہ دیکھ کے رہ گئی. وہ تو ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا لیکن میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی. یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور کرسٹینا کو چلنے کا اشارہ کیا. سیال خان اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا. یہ لڑکی سے تگنی کا ناچ نچانے والی تھی. یہ وہ جان گیا تھا. مگر اس نے بھی ارادہ کر لیا تھا اور ویسے بھی جو ارادہ وہ کر لیتا اسے پیچھے ہٹنا تو اس نے بھی کبھی نہیں سیکھا تھا. آفٹر آل سیال خان زیادہ تھا. ضد تو اس کے خون میں شامل تھی. اس سے پہلے کہ اشمل جاتی وہ راہ میں حائل ہوا. تو کیا میں دوستی پکی سمجھوں؟ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے کہا. اشمل نے اس کے ایسا کرنے پر ایک بٹ میں اس کی ایک سحر تھا اس کی اوشن بلو آئیز میں. اشمل نے سر جھٹکا اور آگے بڑھی. سیال خان زیادہ اپنی کامیابی کے پہلے قدم پر مسکرایا. اب تو جہاں اشمل جاتی وہیں سیال خان زیادہ بھی پایا جاتا. اس نے اشمل کو زج کر کے رکھ دیا تھا. اب تو لوگ یونی کی نظروں میں بھی آنے لگے تھے. آخرکار اشمل نے اس کی دوستی قبول کر ہی لی تھی کیونکہ اب وہ کوئی ڈرامہ نہیں چاہتی تھی. ویسے بھی سیال نے اشمل پر اچھے انسان ہونے کا بھرم حاصل کر ہی لیا تھا. اب آگے کا لاہے عمل سوچ کر سیال کی آنکھوں میں شیطانیت بھری چمک ابھری. رونی نے رامین کو اپنی محبت کے جال میں پھانس ہی لیا تھا. آج بھی وہ اس کے لیے گفٹ لایا تھا. یہ کیا ہے؟ رامین نے پوچھا. یہ میری بیوٹیفل سویٹ ہارٹ کے لیے گفٹ ہے. جلدی سے کھولو اور بتاؤ کیسا لگا. اس کی اتنا پیار پر رامین بہت خوش ہوئی. اس نے جلدی سے تحفہ لیا اور کھولا تو چمچماتا ہوا آئی فون 12 دیکھ کر اس سے کچھ لمحے یقین آیا. کیسا لگا؟ رونی نے اس کے چہرے پر چمک دے کر شیطانی مسکراہٹ لیے پوچھا. رونی یہ تو بہت مہنگا ہے. میں نہیں لے سکتی یہ. رامین نے اتنا مہنگا تحفہ لینا مناسب نہ سمجھا. یار اس طرح کر کے تم میری محبت کو تکلیف پہنچا رہی ہو. یہ میں نے کتنی خوشی سے لیا ہے تمہارے لیے. رونی نے مصنوعی خفگی سے کہا تو رامین کو مانتی ہی بنی. آئی فون کا نیا ماڈل پا کر رامین بہت خوش ہوئی تھی
مگر رامین وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عارضی خوشی اس کی دائمی خوشی کو چھین لے گی۔ یار ایسے تو نہیں کرو نا دری، میں اکیلے گھر کیسے آؤں گی؟ اشمل نے فون پر جھنجھلاتے ہوئے دراب کو کہا، جو اسے فون پر اپنی بائک خراب ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا، جس کی وجہ سے اشمل سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ کوئی اور بھی تو تھا جس نے اس کی باتیں سنی تھی اور اسے موقع مل چکا تھا۔ اسے اکیلے جانا سخت زہر لگتا تھا، اور آج تو اسٹرائک بھی تھی، کوئی ٹیکسی بھی مشکل سے ملتی۔ وہ یونی سے تھوڑا ہی آگے گئی تھی، سبھی راستے سنسان پڑے تھے۔ دل ہی دل میں اس نے شدت سے ٹیکسی کے آنے کی دعا کی۔ او چمک چلو، کہاں چلی؟ اپنی قریب جاتی آواز پر وہ ڈر کر اچھلی، پیچھے دیکھا تو ایک نہیں بلکہ چار اوباش کنڈوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی، یہاں تو کوئی تھا بھی نہیں جس سے وہ مدد مانگتی۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ارے روتی کیوں ہو باربی ڈول، ذرا نزدیک تو آؤ، ان میں سے ایک لڑکے نے خباثت سے کہا، جبکہ باقی سب بھی اسے حوث بھری نظروں سے ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ان میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سنسان گوشے میں گھسیٹنے لگا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے چھوڑو مجھے، رحم کرو مجھ پر۔ اشمل کو لگا آج اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے شدت سے اللہ کو یاد کیا۔ اس لڑکے نے جیسے اس کا دوپٹہ کھینچا، اشمل نے آنکھیں میچ کر شدت سے اپنے مرنے کی دعا کی۔ ایک کراہ کی آواز پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کا منظر بدل چکا تھا۔ تم؟ حیرت سے فقط اس کے منہ سے یہی نکلا۔ اس نے کم از کم سیال خان زادہ کے یہاں ہونے کی امید نہیں کی تھی، جو بری طرح ان گنڈوں کو پیٹ رہا تھا۔ اشمل نے اپنی عزت جانے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور سیال کو دیکھا جو ان چاروں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان کی اچھی خاصی درگت بنا چکا تھا اور وہ چاروں گھٹنوں پر بیٹھے معافی طلب کر رہے تھے۔ سیال کو رکتے نہ دیکھ اشمل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ خانزادہ رک جاؤ پلیز، انہیں جانے دو۔ اشمل نے ان کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ سیال اپنی پہلی فتح پر مسکرائے، پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا اشمل کی طرف پلٹا۔ تم کہتی ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ ان کو میں… اس نے غصے سے پھر ان کی طرف بڑھنا چاہا تو اشمل نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ وہ چاروں بھی اپنی جان بچا کر بھاگے۔ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس نے مصنوعی حیرانگی سے پوچھا، جبکہ یونی میں اس کی باتیں سن چکا تھا۔ وہ دری کی بائک خراب ہوگی تو مجھے خود جانا پڑا۔ دری کون ہے؟ اس کے ماتھے پر بل ڈالے اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ او سوری، وہ میرا کزن ہے دراف، میں اسے دری ہی بلاتی ہوں۔ جو بھی تھا سیال کو اس دری سے رقابت محسوس ہوئی۔ اسے اس اندیکھے شخص کا ذکر بھایا نہیں تھا۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اشمل نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ وہ اکیلی جا کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ تبھی آرام سے اس کے ساتھ جانے پر راضی ہوگی، لیکن یہ بات تو طے تھی، اب اشمل کا دل اس کا نہیں رہا تھا، بلکہ سیال خان زادہ کا ہو گیا تھا، جس کا اشمل کو بھی اندازہ نہ تھا۔ تھینکس، کس لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری مدد کرنے کے لیے، اشمل نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ نو نیڈ سوری آف تھینکس، اینی تھنگ فار یو۔ اس کے والانہ انداز میں کہنے پر اشمل سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور سیال وہ تو سرشار تھا کیونکہ بازی اب اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی۔ وہ گنڈے بھی سیال کے ہی بھیجے ہوئے تھے، اور ویسے بھی سیال اشمل کی نظروں میں اپنے لیے وہ مقام دیکھ چکا تھا جو اسے چاہیے تھا۔ اب تو بس پلان پر عمل کرنا باقی تھا۔ رامین آج بہت خوش تھی کیونکہ آج رونی نے اسے اپنے گھر بلایا تھا، کیونکہ وہ وہاں اسے سرپرائز دینے والا تھا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے والا ہے۔ وہ آج خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ آج اس کی بڑی بہن نے بھی یونی نہیں جانا تھا تو وہ آسانی سے رونی کے گھر جا سکتی تھی۔ اندر سے وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر رونی نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کرتی تھی۔ وہ خوشی میں یہ بھول بیٹھی تھی، کوئی نہیں تو اللہ تو ہے نا جو اسے دیکھ رہا ہے، جس سے کوئی کچھ پوشیدہ نہیں۔ مگر خوشی نے اسے یہ دیکھنے کہاں دیا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اشمل رات بھر کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی، مگر اسے نیند نہ آئی۔ سیال کا خیال اس کے دل و دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اسی کو سوچے جا رہی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ایک ٹک چھت کو دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک اس کا فون بجا۔ مولانی کالنگ دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی۔ تمہیں کیسے پتا میں تمہیں یاد کر رہی ہوں؟ اشمل نے چاہ کر پوچھا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے سلام کیا گیا تو اس نے فوراً شرمندہ ہوتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ آپ پھر سلام بھول گئی؟ دوسری طرف سے شریع آواز میں پوچھا گیا۔ سوری یار، آئندہ خیال رکھوں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا جب میں ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں تو سب بھول جاتی ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے جس کا مجھے نہیں پتا؟ دوسری طرف سے اشتیاق سے پوچھا گیا، جس کے جواب میں اشمل نے الف تا یہ ساری کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، تم سن رہی ہو مجھے؟ اشمل نے فون کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں کال جا رہی تھی، مگر بولنے والی خاموش تھی۔ آپ ہی، مجھے نہیں لگتا یہ سب ٹھیک ہے جیسا آپ نے بتایا۔ اس کے بعد یہ سب؟ اس لڑکی نے کشمکش میں کہا۔ کیا مطلب؟ آپ جانتی ہیں یہ سب ٹھیک نہیں۔ آپ یہ کس راہ پر چل نکلی ہیں؟ دوسری طرف سے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ میں جانتی ہوں تم ہمیشہ میرا بھلا سوچتی ہو، مگر میں کیا کروں یار، میرا دل میرا رہا ہی کہاں ہے؟ اب تو اس دل میں بس وہ ہے۔ میری حالت سمجھ سے باہر۔ یہ دل اسی کو سامنے دیکھنا چاہتا ہے، اسی کو سننا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ میری عزت کا رکھوالا ہے، اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی؟
دیکھ کہ آپ ہی ہر دکھنے والا منظر سچائی پر مبنی نہیں ہوتا. کبھی ہم شراب کو بھی سچ سمجھ بیٹھتے ہیں اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. آج تو اس کی بہنوں جیسی کزن کی باتیں بھی اس کے دل پر اثر نہیں کر پائی تھی کیونکہ وہ ایک کٹھن راہ پر چل نکلی تھی اور وہ تھی عشق کی دوسری راہ، محبت. کیونکہ پہلی راہ عزت تو پہلے ہی سیال سے دے چکا تھا. عورت 3 مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، اپنی پہلی محبت، اس سے سچی محبت کرنے والے کو، اور سب سے بڑھ کر اس کو عزت دینے والے کو. اس نے اور کچھ کہے بغیر کال کٹ کرتی تھی. اب صرف وہ تھی اور سیال کی یادیں. رامین رونی کے گھر پہنچ چکی تھی. اس نے گیٹ کے پار اس عظیم عمارت کو دیکھا تو اپنے مستقبل پر سرشار ہوئی. وہ اندر بڑھنے لگی تو گیٹ پر بیٹھے چوکیدار نے اس افسوس سے دیکھا. ان کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھ کر رامین کو گھبراہٹ ہوئی. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں رونی کا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے رام سے اسے راستہ سمجھا دیا. اس سے پہلے کہ وہ جاتی چوکیدار بول پڑا، اچھے گھر کی لگتی ہے، پھر یہاں کیسے آنا ہوا؟ مطلب؟ اس نے تھوک نکلتے ہوئے حیرت سے پوچھا. بہتر ہوگا کمرے میں جانے سے پہلے کچھ دیر باہر رک جانا، شاید کچھ بھلا ہو جائے تمہارا. اس کی بات رامین کے سر پر سے گزر گئی. اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی. وہ فٹافٹ گھر میں داخل ہوئی اور اپنے مطلوبہ راستے پر چلنے لگی. کچھ ہی دیر میں وہ اس کمرے کے باہر پہنچ چکی تھی. اس نے اپنا سانس بحال کیا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنا چہرہ تھپتھپا کر صحیح کرنے لگی. اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، اس نے مردانہ کہکوں کی آوازوں نے اس کا ہاتھ ہوا میں معلق کر دیا. یار آ کر تو نے پھنسا ہی لیا اس رامین عرف حسینہ کو. ایک انجان لڑکے کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو کے. ہاں یار، یہ لڑکیاں بس پیسوں کی ہوتی ہیں، پیسہ پھینکو اور یہ آپ کی مٹھی میں. رونی کی کراہیے تمیز بات پر اس کا ہوا میں معلق ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گرا. آئی نہیں تیری رانی ابھی؟ یا کسی تیسری لڑکی کے واسطے آ جائے گی؟ آخر جائے گی کہاں؟ آخر ہماری رات ہی تو رنگین کرنی ہے. رونی نے کہکا لگاتے کہا تو سارے ہنس پڑے. رامین کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی. یار ہماری باری کب آئے گی؟ ایک لڑکے کی خواص بھری آواز گونجی. یار پہلے مجھے اوپننگ سیریمنی تو کل لینے دے. تجھے تو پتا ہے تیرے بھائی کو ان چھوئی کلیوں کا افتتاح کرنے میں کتنا مزہ آتا. اس لیے پہلا راؤنڈ میرا اور پھر تم لوگوں کی باری. آخر آج رات اسے جانے تھوڑی دینا ہے. اتنے پیسے لگائے ہیں، سود سمیت واپس بھی تو لینے ہیں. اس کی اتنی بے باک اور کراہیے تمیز باتوں پر رامین کو گھن محسوس. اس کا دل کیا زمین میں دفن ہو جائے. اسے اب سب اس چوکیدار کی نظروں کا محفوم سمجھا. وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر بھاگی. یہاں اور رک کر وہ اپنی موت کو دعوت نہیں دینا چاہتی تھی. باہر سے بند گیٹ پر چوکیدار مل گیا. پلیز دروازہ کھولے، مجھے جانا ہے. رونے کے بعد اس کے منہ سے الفاظ بھی ٹھیک سے نہیں نکل پا رہے تھے. چوکیدار سمجھ گیا کہ وہ ان درندوں سے بچ چکی ہے. اس نے فوراً گیٹ کھولا اور اسے جانے دیا، مگر یہ کہنا نہ بھولا، بیٹا آئندہ کبھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دینا، ورنہ یہ دنیا رول کر رکھ دے گی. پیسوں کے لیے کبھی اپنی آخرت مت خراب کرنا. اپنی دائمی محبت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو. اس کے الفاظوں نے رامین کو اندر تک جھنجھوڑ دیا. وہ اس بات میں سر ہلا کر ان کا شکریہ ادا کر کے بھاگی جہاں تک ہو سکتا تھا. زندگی میں آگاہی کے در ایک بار ضرور واہ ہوتے ہیں، اور یہ وہی آگاہی کا لمحہ تھا جسے رامین نے اپنی ذہن سے باندھ لیا تھا. ابھی تو پچھتاووں کا دور شروع ہونا تھا کہ اس نے کیا کھویا تھا. دن گزرتے چلے گئے اور اشمل اور سیال کی محبت پرمان چڑھتی گئی. دونوں اب زیادہ تر ساتھ ہی پائے جاتے. اشمل بھی جب سیال ارد گرد ہوتا تو پرندے کی طرح چہچہاتی رہتی، مگر اس کی دوری پر مرجھائی پھرتی. اشمل نے آج بھی سیال سے اپنی بے لوث محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا سیال کے بغیر جینا مشکل ہوتا جا رہا تھا. دوسری طرف سیال اپنی کامیابی پر سرشار تھا، لیکن اکثر وہ اشمل کی بات اور اس کی محبت میں کھو سا جاتا، لیکن اپنے مقصد کو یاد کرتا دوبارہ پتھر بن جاتا. سیال کو نہیں معلوم تھا جس بدلے کی آڑ میں اس سے نزدیکیاں بڑھا رہا تھا، وہی محبت اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی. کرسٹینا نے قرآن پاک کا ترجمہ مکمل پڑھ لیا تھا. اب وہ اپنے دل کو ہر بوجھ سے ذات محسوس کری تھی. اس نے سوچ لیا تھا وہ اسلام قبول کر لے گی. آج وہ دل کے ڈر کو پیچھے چھوڑے اسلام قبول کرنے جامعہ میں موجود تھی. جب وہاں کی بزرگ استاد نے اسے کلمہ پڑھایا تو اس کا چہرہ سارکتا رونی کی وجہ سے پھیک گیا. اب وہ اپنے اندر ایک پاک روح محسوس کر سکتی تھی. اس کا نام نورالعین رکھا گیا تھا. آنکھوں کا نور وہ جانتی تھی. اشمل کو یہ نام بہت پسند ہے، اس لیے یہ نام وہ منتخب کیا تھا. سیال اور اشمل یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے اپنا فون یوز کر رہے تھے. ان کی عادت بن چکی تھی جب بھی وہ فارغ ہوتے اپنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے. کتنی بے رحمی سے قتل کیا گیا اسے پتہ نہیں. کون ہے یہ سلیئر؟ کیا اس کے سینے میں دل نہیں؟ اشمل رحمت کے قتل کی بریکنگ نیوز پڑھ کر افسوس سے بولنے لگی. اس کی بات پر چند لمحوں کے لیے سیال کی آنکھوں میں سرد تاثر چھا گیا، مگر اشمل کے دیکھنے پر اس نے آنکھوں پر نرمی طاری کر لی. ہو سکتا ہے اس کے سینے میں پتھر ہو، کیا پتا وہ لوگوں کو قتل کر کے سکون محسوس کرتا ہو. جب سیال بولا تو لہجہ پر اسرار سا تھا. اشمل نے خوف سے جھرجھری لی. اوہ، لیکن پھر بھی میں نے ایسا کولڈ بلڈڈ کلر میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھا جو دوسروں کو
اپنوں سے اس بےرحمی سے دور کرے۔ اشمل نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے اس کی اپنوں کو اتنی بےرحمی سے دور کیا ہوگا کہ وہ دوسروں کو اپنوں سے جدا کر کے ان کی محبت کو ختم کر کے سکون محسوس کرتا ہو۔ کیا پتہ اس کو کوئی محبت نہ ملی ہو تبھی وہ ان کی محبت کو ان سے جدا کرتا ہو۔ اس کی ایسی بات سن کر اشمل اس کا منہ تکنے لگی اور پھر ہنسنے لگی۔ سیال نے اس کو گھور کر دیکھا۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو تم یوں دانت نکال رہی ہو؟ سیال کو اس کا ہنسنا سمجھ نہ آیا۔ سیال سیریسلی تم ایسا سوچتے ہو؟ یو نو وٹ، اگر میری مولانی یہاں ہوتی تو کیا کہتی؟ سیال نے کائی برو چکائی۔ دل کی نرمی اور رحم دلی رب کا ایک انعام ہے، جس سے یہ مل جائے اسے رب کی رحمت مل جاتی ہے، یہ کہتی وہ۔ سیال تم نے کیسے سوچ لیا جو شخص دوسروں سے اس کی محبت چھینتا ہے وہ خود کسی محبت کی چاہ کر سکتا ہے؟ دوسروں کو ان کے اپنوں سے دور کر کے وہ خود بھی کبھی محبت نہیں پاتا۔ اس کی باتوں نے سیال کے اندر ہلچل مچا دی۔ یہ کیا کہہ گئی تھی یہ لڑکی؟ کیا واقعی ایسا تھا؟ یہ تمہاری مولانی نے تم سے کہا تھا؟ سیال نے پوچھا تو اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ یہ ہے کون اور اس کا نام مولانی ہے؟ نہیں، اسے مولانی صرف میں بلا سکتی ہوں، اور اس کا نام مولانی نہیں بلکہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس کا منہ بچنے لگا، جس پر مولانی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ مولانی تمہاری تو بڑی لمبی عمر ہے، ابھی تمہارے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی۔ اشمل نے اسلام جھاڑتے ہی اپنی باتیں شروع کر دی، جبکہ سیال اس کی مولانی کی باتیں سوچ رہا تھا۔ آیا کہ وہ سچ ہے یا نہیں، اس کی پرسوچ نظریں اشمل پر تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، رامین یوں ہی گھر بیٹھی تھی۔ اظہر کا دیا آئی فون بھی اس نے بند کر کے الماری میں رکھ چھوڑا تھا۔ یوں نہیں جانے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھی روتی رہتی۔ ایک ہفتے سے وہ بخار میں مبتلا تھی۔ گھر میں بھی سب اس کے لیے پریشان تھے، مگر وہ صرف اور صرف اظہر کو سوچے جا رہی تھی۔ رہ کر اپنی آخری ملاقات یاد آ رہی تھی۔ کتنا کہا تھا اظہر نے کہ رونی غلط بندہ ہے، مگر وہ نہ مانی۔ اس کی آخری تڑپ بڑی نظریں اس کے دل میں گھڑ گئی تھی، جو اس کے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ کہاں اظہر؟ لوٹ آؤ، دیکھو تمہاری رامین کو تمہاری ضرورت ہے۔ کوئی نہیں ہے یہاں، کہاں چلے گئے؟ مجھے تنہا کر کے ایک بار لوٹو، میں معافی مانگ لوں گی تم سے، اور پھر کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ لوٹ آؤ۔ تھک کر رامین نے آنکھیں موند لی۔ نورالعین نے بھی جب سے اسلام قبول کیا تھا تب سے گھر ہی تھی۔ گھر میں آج اس کے کزن سے رشتہ پکا کر دیا گیا تھا۔ وہ سوچ کر پریشان تھی آخر کہاں جائے، کیونکہ جب سے اس نے اسلام قبول کیا تھا وہ یہ جان گئی تھی کسی مسلمان سے ہی شادی کرنی ہے، نہ کہ کسی غیر مذہب کے لڑکے سے۔ آج جب اس کے گھر والوں نے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا گئی کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، جسے سنتے اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور اس کے والد نے تیش میں آ کر اسے دھنگ کر رکھ دیا اور کمرے میں بند کر ڈالا۔ وہ زخموں سے چور بند کمرے میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کوئی نہ صحیح مگر اللہ ضرور اس کی مدد کے دروا کرے گا۔ رات کو اس کی شادی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ کچھ نہ کر سکی تو اپنی جان دے دے گی، مگر پھر یاد آیا کہ خودکشی حرام ہے تو نم آنکھوں سے دوبارہ اللہ کی نام کا ورد کرنے لگی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس کے موت کے فرشتے کبھی بھی آ سکتے تھے۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ اس کے قدموں سے جہاں نکل گئی تو وقت آن پہنچا تھا۔ دروازے میں ماں کو کھڑا دیکھ اس کا رکا دل پھر سے دھڑکنا شروع ہوا۔ اس کی ماں جلدی سے اس کے قریب آئی، اسے کس کر گلے لگایا۔ آخر جو بھی تھی تو وہ اس کی بیٹی ہی نا، اٹھو جلدی کرو وقت کم ہے۔ ماں کی بات پر اس نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اس کی ماں اسے کھڑکی کے قریب لے آئی۔ کھڑکی کو ذرا سا دھکا دیا تو وہ کھل گئی۔ جاؤ یہاں سے، اور پھر واپس مت آنا، میں اپنی بیٹی کو جیتے جی مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے کچھ کہے بغیر شاہد آخری بار اپنی ماں کو گلے لگایا اور کھڑکی کے پردوں سے لٹکتے ہوئے باہر گیراج میں گری۔ مشکل سے ہی صحیح مگر وہ چوکیدار کو چکما دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر اس کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور گارڈز نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ الٹے پاؤں اپنے صاحب کو بتانے بھاگا۔ نالائق، یہ بات تم مجھے بتا رہے ہو؟ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفعہ اور پکڑو اسے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جاؤ۔ زندہ یا مردہ مجھے وہ چاہیے، بھاگنے نہ پائے۔ میں اب عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، اس کے باپ نے صفاقی کی تمام حدیں پار کرتے کہا، جبکہ اس کی ماں نے والے وقت کا اشمل خانزادہ آج اپنی بیچ میٹ کی شادی پر آئی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کا کام والا شارٹ فراک اور کیپری پہنے دوپٹہ سلیقے سے سینے پر سجائے وہ تمام محفل میں سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ اشمل کو کافی دیر سے اپنے چہرے پر پرتپش نظریں محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ جو ہی اس کی نگاہیں سامنے اسٹیج پر گئی تو حیرت کے مارے منہ کھل گیا، کیونکہ سیال صاحب کالی شلوار قمیض میں شہزادوں کی سی آن بان لیے اسٹیج پر دولہے کے ساتھ براجمان تھے، جبکہ گہری نگاہیں اشمل پر ٹکا رکھی تھی۔ اشمل کے منہ کھولے دیکھنے پر سیال کو ہنسی تو بہت آئی، مگر ضبط کر گیا۔ اس نے سب سے بچ کر اشمل کو آنکھ ماری تو وہ ہوش میں آئی، ساتھ ہی اس کے 14 تبک روشن ہو گئے تھے۔ کتنے دھڑلے سے اس ٹھڑکی نے اسے آنکھ مار دی تھی۔ اس کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ اس نے نظروں میں ہی اشمل کو اشارے کیے، جس کے جواب میں منفی مسرے لاگی۔ سیال نے آنکھیں دکھائی تو اشمل نے زبان دکھا دی۔ اس کی شوق حرکتوں پر سیال مسکرا اٹھا اور اسٹیج سے اٹھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ جھٹ دوسری طرف بھیڑ میں گم ہو گئی۔
اشمل نے ایک پلر کے پیچھے سے جھانک کر سیال کو دیکھا جو ابھی کچھ دیر پہلے سامنے تھا مگر اب اس کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ کہاں گیا یہ؟ اشمل نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے کہا۔ کسی نے اس کے کان کے قریب گلا کھنکارا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے مڑی جہاں وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ جی تو اشمل میڈم، آپ نے مجھے ملنے سے انکار کیا؟ اس کے تیور دیکھ اشمل نے تھوک نکلا۔ وہ اس کے گھگیانے پر سیال نے لطف اندوز ہوتے پوچھا۔ ویسے آج تو دل پر چھڑیاں چلا رہی ہیں، جلد ہی رخصتی کروانی پڑے گی، سیال نے اسے والانہ نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس کی بات پر اشمل چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگی۔ کتنا بے باک تھا وہ۔ آنٹی آپ، اس نے حیرت سے آنکھیں بڑی کرتے سیال کے پیچھے دیکھتے کہا۔ سیال چھت پیچھے مڑا مگر پیچھے نہ تو آنٹی نہ آنٹی کا نام و نشان تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مڑ کر اشمل کو گھورنا چاہا تو وہ دور کھڑی سے زبان چڑھا رہی تھی۔ اس نے ہنس کر چھٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا اشمل نے اسے پکارا، سیال۔ اس کی میٹھی پکار پر سیال کا دل تھما تھا، دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ دل اس پکار پر ہمیشہ تڑپنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ آنکھوں میں محبت کے جھکنوں لیے سے دیکھ رہی تھی۔ سیال کے دیکھنے پر اشمل نے دونوں ہاتھوں کو سر سے لگا کر پیار سے اس کی بھلائی لی۔ اشمل کو جب سیال پر پیار آتا وہ ایسے ہی کرتی، اور سیال وہ تو اس کی صدا پر ہر بار کی طرح دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ اس کا دل کیا لوگوں کو بھاڑ میں بھیج کر اسے اپنی سینے میں بھینچ لے۔ وہ مانتا یا نہ مانتا مگر اس کا دل پوری طرح اشمل کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے آدھا پیچھے کو گھرا جیسے اس کی صدا پر بے ہوش ہونے والا ہو، جس پر اشمل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دل نے بے اختیار اس کے کھلکھلانے کی دعا کی تھی مگر دماغ اس نے اسے ہوش میں لا پٹکا۔ جو بھی تھا وہ اپنا مقصد بھولا نہیں تھا، لیکن کیا اس کی انا اس کی محبت کو جلا دے گی؟ اس نے اس کے بارے میں سوچا نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ویسے بھی اسے کسی کو ٹھکانے لگانا تھا۔ اظہر کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس ہو چکا تھا اور اب وہ ایک قابل پولیس آفیسر بن چکا تھا۔ آج وہ اپنے کانسٹیبل کے ساتھ بازار میں راؤنڈ پر نکلا تھا، لیکن یہ تو آرمی میں جانے والا تھا نا۔ جب اسے کچھ لڑکے ایک لڑکی کو گھیرے نظر آئے، سامنے نظر پڑتے اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ وہ جیپ سے اتر کر ان کے پاس گیا جہاں وہ لڑکے ہاتھ میں لڑکے کی میڈیسن لیے اسے ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے تھے، جبکہ لڑکی اپنی میڈیسن کے لیے فریاد کر رہی تھی۔ اظہر نے ایک پل کو لڑکی کی طرف دیکھا، ایک سرسری نگاہ کب گہری نظروں میں بدلی پتہ ہی نہ چلا۔ بڑی بڑی نیم باز آنکھیں کاجل سے لبریز، ہونٹوں پر نقاب کا پہرا، آنکھوں میں شبنم کی مانند موتی چمک رہے تھے۔ اس کی سیاہ گہری آنکھیں اظہر کا دل دھڑکا گئی تھی، مگر اس نے اپنے دل کو ڈپٹا جہاں صرف رامین بستی تھی۔ مگر اس پردہ پوش لڑکی کو دیکھے اظہر کے دل میں یہ خیال ضرور جاگا تھا کہ ہر لڑکی کو اس طرح ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو ڈھک کر تمام نامحرموں کی نظروں سے بچا کر رکھے۔ مگر ان جنگلی بھیڑیوں کا کیا جو کمزور لڑکی کے پردے کا بھی خیال نہیں رکھ رہے تھے؟ اظہر کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا ایک بڑی بری آفات کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں دھنک کر رکھ دیا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی جنونیت دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اس لڑکی پر نظر پڑی تو وہ ہاسوں میں آیا اور انہیں کی رسید کرتا اپنے کانسٹیبل کو انہیں لے جانے کا کہا۔ نیچے سے تمام بکھری ادویات اکٹھی کر کے اس نے اس لڑکی کو پکڑیں۔ اس لڑکی نے کپکپاتی آواز میں نم آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ لڑکی کا اس پہر اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ جو انکار کرنے والی تھی اس کی وردی دیکھ کر کچھ پل سوچا اور اس کے ساتھ چلتی۔ 2 گلیوں بعد اس کا گھر آ چکا تھا۔ جب وہ اندر جانے لگی تو اس نے پھر شکریہ کہا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ یہ کارڈ رکھیے، کبھی کوئی مصیبت پیش آئے تو فوراً اطلاع کیجیے گا۔ اس لڑکی نے وہ کارڈ تھام لیا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا مگر پھر کچھ سوچ کر پلٹا اور اس کا نام پوچھ لیا، جبکہ وہ حیرانگی کی کیفیت میں اس کا منہ تک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کہتی گھر میں پیچھے سے کوئی پکارا، ارے مولانی کہاں رہ گئی تھی تو؟ کب سے طرح انتظار کر رہی تھی؟ جھنجھلائی آواز پر اسے فٹافٹ ہڑبڑا کر گیٹ بند کی۔ مولانی، اس نے دھیرے سے اس کا لقب دہرایا اور مسکرا دیا۔ اشمل کو واپسی پر دیر ہو چکی تھی، جبکہ واپسی پر وہ اپنی مولانی سے بھی مل کر آئی تھی۔ چاچا جلدی چلائیے، اس نے اپنے ڈرائیور کو کہا۔ جب گاڑی کچھ آواز سے رک گئی، کیا ہوا چاچا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا لگتا ہے انجن گرم ہو گیا ہے، میں پانی کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سیال کو کال ملانے لگی جو کب سے اپنا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اف کیا مصیبت ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی تھی جب ایک چیخ نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے ڈر کر سوچا۔ اپنی گاڑی سے ڈرتے ہوئے باہر نکلی اور اس گلی میں گئی جہاں کوئی چیخ کر مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ وہ منہ میں جال تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو ورد کرتے آگے بڑھی اور اس سے مت آگے کا منظر دیکھ کر خوف اس کی نس نس میں سرایت کرنے لگا۔ جہاں ایک آدمی کی کٹی ٹانگ اور ہاتھ لیے اپنے سامنے کھڑے شخص سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر سامنے کھڑا بے حس ظالم جلاد اس کی بات پر کان دھرے بغیر اس کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ چکا تھا۔ اشمل کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ آنسو اور ڈر ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے میرے ہاتھ لگ کر، سلیئر
کبھی اپنا شکار ادھورا نہیں چھوڑتا. سناٹے میں اس اعلیٰ صفت شخص کی آواز صفا کی بھری آواز گونجی. اشمل کے کان لفظ سلیئر پر کھڑے ہو چکے تھے. یہ تھا وہ شخص جو سب کا بے رحمی سے قتل کرتا آیا تھا. اشمل کا دل کیا اس شخص کا منہ دیکھے مگر ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی. ایک آخری وار کے ساتھ اپنے سامنے پڑے آخری سانس لیتے آدمی کا کام تمام کر دیا. جہاں سلیئر نے آخری وار کیا ہوئے اشمل کے منہ سے دبی دبی سسکیاں بھری چیخ گونجی. اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا جبکہ سلیئر نے گردن موڑ کر اس چشمدید گواہ کو دیکھا جو اس کا قتل دیکھ چکی تھی. اس کے پلٹتے ہی اشمل کے خوفزدہ نظر اس پر پڑی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا. آسمان اور زمین گھوم گئے جبکہ ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کیا. وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گری. یہ آخری چیز تھی جس کی اشمل کو امید نہیں تھی. اس کے دل میں شدید درد اٹھا. سلیئر دھیرے دھیرے چل کر اس کے پاس آنے لگا. وہ بامشکل کھڑی ہوئی, ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھی. جیسے سلیئر نے اسے کندھوں سے پکڑا, اس نے ایک چیخ کے ساتھ اسے دھکا دیا اور گرتے پڑتے بھاگتی اپنی گاڑی کے پاس بھاگی. اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز ہے. اشمل کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے. وہ بھاگتے ہوئے جنگل کے راستے پر آ پہنچی تھی. بس دل میں دعا تھی کہ کسی طرح بچ کر نکل جائے. وہ بھاگ رہی تھی اندھا دھند بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے. چپل تو کہیں پیچھے گر گئی تھی. پتھریلے راستے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اور کئی نوکیلے پتھر اس کے پیروں میں گھس کر اس کے پاؤں لہولہان کر چکے تھے. کئی دفعہ ٹھوکروں کی وجہ سے اس کی زبان, اس کے بازو سڑی, کونیوں اور ہتھیلیاں چھل چکی تھی. پکڑو سالی کو بھاگنے نہ پائی. پیچھے سے کرائے کہ گنڈوں کی پیروں کی آواز اور واہیات آوازیں سن کر اس کے پیروں میں اور تیزی آ گئی. اس کے پاس سر ڈھکنے کے لیے نہ دوپٹہ تھا نہ تن ڈھکنے کے لیے چادر. آج جسے دوپٹے کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوا تھا وہ خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا. اس نے راہ بدلنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آگے دیکھتے اس کے سانگ کھتا ہوئے کیونکہ آگے گہری ڈھلوان تھی, بہت گہری. اب کہاں جائے گی بلبل؟ آج تو تیرا کریا کرم ہم اپنی ہاتھوں کریں گے. ان سبھی کے منہ سے ہوس ٹپک رہی تھی. آگے کنواں تھا تو پیچھے کا. اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا اور دل میں پختہ ارادہ لیے ہوئے کود پڑی. اس نے اپنی عزت کو بچانا ضروری سمجھا تھا. اب اتنی آگے جا کر وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی. اشمل کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کمرے میں پایا. بٹیا کیا ہوا تھا؟ ڈرائیور نے بتایا تم گاڑی کے پاس بے ہوش ملی تھی. اشمل کی ماں نے بے چینی سے پوچھا. اور وہ تو گمسم تھی, جیسے بولنا ہی بھول گئی ہو. الفاظ تو جیسے کہیں کھو گئے تھے. اس کی ماں نے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تنہا چھوڑ دیا اور سوالات کل پر چھوڑ دیے. اشمل یک ٹک چھت کو دیکھے جا رہی تھی. اس نے شدت سے دعا کی کہ اس کی یادداشت کھو جائے یا وہ سب جھوٹ ہو جو کچھ دیر پہلے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی. اس کے کانوں میں مولانی کی آواز گونجی. اشمل نامحرم کی محبت کڑے امتحان لیتی ہے. یہ وہ آگ ہے جس میں بندہ جھلس جاتا ہے. اشمل کو آج اس کی باتیں 1000% درست لگی تھی. نورالعین اللہ کا نام لیتے اونچی ڈھلان سے کود چکی تھی. پیچھے کرائے کے گھنٹے بھاگے آئے مگر اتنی گہری ڈھلوان میں اس کی چیخوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ ملا. لگتا ہے مر گئی. ایک نے غور افشانی کی. ظاہر ہے جہاں گری ہے وہاں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکتا. دوسرے نے اس کی بات کی تصدیق کی. سالی چیز مست تھی. تیسرے نے خباثت سے کہا تو سارے ہنس پڑے اور اپنے مالک کو ان کی بیٹی کے مرنے کی اطلاع دینے کے لیے نکل پڑے. سیال کی نظر یونی کے مین گیٹ پر ہی ٹکی تھی جب سے اسے اشمل اندر آتی دکھی. سرخ آنکھیں, مترنم چہرہ, سرخ ہونٹ. وہ کسی حال سے بھی اچھی حالت میں نہیں لگ رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ سیال کے پاس سے آگے گزرتی اس کے راستے میں اشمل نے نظر اٹھانا بھی گوارا نہ کیا. وہ دوسری طرف سے گزرنے لگی تو سیال نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی اور گھسیٹتے ہوئے یونی کے بیک یارڈ میں لے آیا تھا. تم تو مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی نا, تو پھر یہ گریز کیوں؟ سیال نے طنزیہ لہجے میں پوچھا جبکہ وہ پھبک کر روتی تھی. مجھے کہاں خبر تھی کہ میری محبت ایک قاتل ہے, ایک خونی ہے. اس نے کرب سے آنکھیں میچتے کہا. ویری ویل سیٹ. تو محبت ختم یہاں تک ہی تھی تمہاری سو کالڈ محبت؟ اس نے سرد آنکھوں سے گھورتے کہا. تو اشمل نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر مقابل کی آنکھوں میں گاڑی. محبت تو کب کی ختم ہو گئی؟ اشمل نے سرسراتے لہجے میں کہا. تو سیال کے دل کی دھڑکن سے ہوئے. اس کی نگاہیں پل میں سرد ہوئی. اب تو فقط اوکے عشق شاید باقی ہے جو میری رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے. اشمل کی پوری بات سیال کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی. کیا اسے کوئی اس حد تک بھی چاہ سکتا تھا؟ تو کیا کر سکتی ہو تم میرے لیے؟ اس نے پتھریلے لہجے میں کہا. اشمل نے اس بے مہر کو دیکھا جو شفاق لہجے میں اس کی جان نکالنے کے در پر تھا. وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیال کے پاس سے اس کے ہاتھ پکڑ کر گویا. سیال پلیز تم یہ سب چھوڑ دو, ہم کہیں دور چلے جائیں گے جہاں یہ سب نہ ہو. اس نے سیال کو قائل کرنے کی ناکام سے کوشش کی. صاف کہو تو مجھے چاہتی ہی نہیں. اگر چاہتی تو مجھے میری خامیوں سمیت اپناتی. اس نے اسے جھٹکا دیا تو وہ زمین پر گری. آئندہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. وہ صفاقی کی حد پار کرتے اس کے جسم سے جان کھینچ گیا. وہ مسکرایا. وہ جانتا تھا اشمل اسے دور نہیں جا پائے گی.
وہ اس کے پاس ہی آئے گی کیونکہ وہ اسے پوری طرح گھیر چکا تھا۔ پیچھے وہ خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اشمل اس وقت مولانی کے سامنے تھی اور سیال کی ساری حقیقت جان کر وہ سخت صدمے میں تھی۔ آپ اب بھی آئی تھنک اس سے پیار کرتی ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ قاتل ہے ایک اور آپ اسی سے دل لگا بیٹھی ہیں۔ اف خدایا، میرے اختیار میں کچھ نہیں، تم نہیں سمجھ سکتی میں کن خاردار راہوں کی مسافر بن چکی ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس سے اشمل کا بکھرا حلیہ دیکھ کر اس سیال عرف سلیئر سے نفرت ہوئی۔ کیسا شخص تھا وہ جو گناہ کر کے بھی دھڑلے سے کھلے عام گھوم رہا تھا، اور حد تو یہ تھی کہ آنکھوں میں اپنے نام کی محبت کو دکھا رہا تھا۔ آنکھیں بھی سری۔ اگر اشمل اس کے لیے اہم نہ ہوتی تو وہ اس شخص کی عقل ٹھکانے لگا دیتی، جس شخص نے اس کی عزیز جان اپی کو یوں رول کر رکھ دیا تھا۔ اور ستم تو یہ تھا کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ڈھلوان سے گرتی ہوئی سڑک پر آن پہنچی تھی۔ وہ لہو لہان ہوتے وجود کے ساتھ بامشکل اٹھی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے ان بھیڑیوں سے بچا لیا تھا۔ ابھی وہ اسمبلی میں نہ تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی آ کر اسے ٹکرائی اور وہ جھٹکے سے دور جا کری۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک نوجوان کو اپنے پر جھکتے پایا۔ اس کے دل نے شدت سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کی۔ اگلے دن جب اشمل یونی پہنچی تو سیال کے ساتھ ایک لڑکی کو چپکتے دیکھا جو واہیات لباس میں اس کے بہت نزدیک کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اشمل کے دل میں ایک دم درد اٹھا۔ کیا وہ کسی کو یوں اس کے ساتھ دیکھ سکتی تھی؟ دل نے بے ساختہ نفی کی تھی اور وہ تیزی سے سیال کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سیال کو نہیں چھوڑے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر وہی نہیں جانتی تھی کہ برائی کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے جس کی سزا لازم ہے۔ دوسری طرف سیال اسے اپنی طرف دیکھ مسکرایا تھا، شاطر مسکراہٹ۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ نورالعین نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ایک وسیع کمرے میں پایا۔ اس نے چاروں طرف اپنی آنکھیں گھما کر دیکھی اور حواس لوٹے اس کے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی۔ کیا وہ پھر کسی غلط ہاتھوں میں لگ گئی تھی؟ اس سوچ نے اس کے جسم سے جان نکال دی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اس سے پہلے کہ وہ باہر بھاگتی۔ اشمل کی والدہ شاہدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ وہ حیرت سے انہیں ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ ارے بیٹا، تم اٹھ کیوں گئی؟ ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ پریشانی سے آگے آئیں اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ تو شکر ہے کہ تم دراب کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور ہوتا تو پھر؟ بیٹا، تم اتنی رات کو گھر سے کیوں نکلی؟ سب خیریت تو تھی نا؟ انہیں فکر لاحق تھی۔ جس کے جواب میں اس نے رندی آواز سے اپنی اوپر گزری ساری آپ بیتی سنا دی، جسے سن کر شاہدہ بیگم کا بھی دل دکھ سے لبریز ہو گیا۔ فکر نہ کرو میری بچی، اللہ نے جس راہ پر تمہیں لگایا ہے اس راہ کی مشکلیں بھی وہی آسان کرے گا، اور اب سے تم یہیں رہو کہ یہاں سے جانے کا بھی ذکر نہ کرنا۔ اشمل کو تمہارے آنے کا بھی بتاتی ہوں، وہ سن کر بہت خوش ہوگی۔ انہوں نے آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، اور لگے ہاتھوں فیصلہ بھی کر ڈالا۔ اس نے ان کے جاتے ہی سکون سے آنکھیں موند لی۔ اللہ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اشمل سیال سے زیادہ دیر دور نہیں رہ پائی تھی اور اسی بات کا سیال نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب وہ زیادہ تر سیال کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی، لیکن لگے ہاتھ وہ اسے سمجھاتی بھی رہتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زیادہ تر وقت اشمل کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ وہ دل سے یہ مان چکا تھا کہ اب وہ اشمل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب وہ قریب ہوتی تو وہ اسے سنتا، لیکن جب وہ دور ہوتی تو پہرو اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اشمل نے جلد اس کی زندگی میں ایک اہم جگہ حاصل کر لی تھی، جہاں تک اس نے کسی کو پہنچنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب بھی وہ یونی کی بیک یارڈ میں اس کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ دل کا ٹوٹنا تو بہت الگ بات ہے، پر روح آپ کے اندر چوٹ لگے تو بچتا کچھ نہیں ہے۔ روح کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جسم میں جان ہونا کیا ہے؟ جسم میں جان اصل میں آپ کے اندر روح کا ہونا ہے، ایک پاک صاف روح کا ہونا۔ خاص لوگوں کو جیسے اچھی چیزیں پسند ہوتی ہیں، ویسے ہی روح کے معاملات ہوتے ہیں۔ انسان کی روح جتنی پاک صاف ہوگی وہ خود بھی اتنا ہی پاک صاف ہوگا۔ وہ بڑے انہماک سے اشمل کی باتیں سن رہا تھا اور اس کا دل سکون محسوس کر رہا تھا۔ ساری باتیں محض سمجھنے کی ہے۔ جو سمجھ جاتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو سمجھ کر بھی انجان بنتا ہے وہ کبھی کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ کسی اور کو کیسے پہچانے گا؟ کیسے رب کو تلاش کرے گا جب اسے اصل کا مطلب ہی نہیں معلوم ہوگا؟ جس طرح آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول دل اور دماغ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک آپ کا ضمیر ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر اپنے اندر کو ہی مار دیں گے تو کچھ محسوس نہیں کر سکیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کو کھڑے ہوتے آپ کھوکھلیتنگ ہوتے جائیں گے، آپ کی جڑیں کمزور ہوتی جائیں گی جو آپ کو دن بدن اندر سے ختم کرتی جائیں گی۔ اشمل خاموش ہوئی تو سیال کو اپنی طرف تکتے پایا۔ کیا ایسے دیکھ رہے ہو؟ اس نے بالوں کی لٹیں اپنے کانوں کے پیچھے ڈیستے ہوئے کہا۔ اشمل کے چپ ہونے پر سیال کا تبسم ٹوٹا۔ کیسے کر لیتی ہو ایسی باتیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیسی باتیں؟
یہی جو روح کو سکون دے؟ او اچھا، یہ تو میری مولانی نے مجھے سکھائی ہیں۔ وہ جب بھی پاس ہوتی ہے کسی نہ کسی بات کا ذکر کرتی رہتی ہے جس سے دل و دماغ دونوں پرسکون ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو بات ہے تمہاری مولانی میں، ملنا پڑے گا اس سے بھی۔ سیال کی بات پر اشمل نے اس کے کندھے پر مکہ رسید کیا۔ نورالعین کے آگے آنے سے گھر میں رونق چھا گئی تھی۔ اشمل تو اسے اپنے گھر میں پا کر بہت خوش تھی، ہر وقت اس کے ساتھ ہی پائی جاتی، اور آج کل تو گھر میں نورالعین اور دراب کی شادی کا ذکر چل رہا تھا جس سے نورالعین تو شرمائی گھومتی جبکہ دراب اکتایا پھرا تھا۔ نیکی کی تھی اور یہ نیکی تو اس کے گلے ہی پڑ گئی تھی۔ اماں کتنی دفعہ کہا آپ سے کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، تو پھر کیوں میرے پیچھے پڑی ہیں؟ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراب، اب تم جو بھی کہو میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہوگا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ورنہ میرا مرا منہ دیکھو گے۔ انہوں نے بھی لگے ہاتھوں سے ایموشنل بلیک میل کیا تھا جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہی تھی۔ سوری، کامیاب ہو جاتے ہیں کیا؟ وہ دھاڑ سے دروازہ بند کر باہر نکل گیا۔ سیال کسی کی لاش کو ٹھکانے لگا کر اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا جب اس کا گزر ایک مزار سے ہوا جس کی سیڑھیوں پر ایک بابا کالے رنگ کا چولا پہنے بیٹھا تھا۔ سیال کو وہ بہت عجیب لگا۔ وہ ابھی اسے ہی دیکھ رہا تھا جب اس بزرگ نے نظر اٹھائی اور اسے دیکھ مسکرانے لگے۔ جس نے سیال کو اشارہ کیا جس پر اس کی تھوڑا قریب ہوا۔ بے فکر لگتے ہو؟ اس بزرگ کی بات پر وہ کھل کر مسکرایا۔ ہاں ہوں تو پھر اتنا غرور نہ کر، اس بزرگ نے گہری آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ میرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، پھر کیوں نہ کروں غرور؟ جچتا بھی تو ہے مجھ پر، اس نے تکبر سے کہا۔ جو کل میرا تھا وہ آج تیرا ہے، جو آج میرا ہے وہ کل تیرا ہوگا۔ اس بزرگ نے اتنا کہا اور ہنسنے لگا۔ اس کی بات سیال کے اوپر سے گزر گئی۔ اگر وہ اس بات پر غور کرتا تو پچھتاووں سے بچ جاتا۔ پاشا جلے پیر کی بلی بنا گھوم رہا تھا۔ اسے رہ کر سیال پر غصہ آ رہا تھا جو اس کی بنی بنائی ساکھ برباد کرنے کے چکروں میں تھا۔ وہ دن بدن برے کاموں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ پاشا کا خوف لوگوں کے دلوں سے مٹنے لگا تھا اور یہی چیز اس کے غصے کا باعث بن رہی تھی۔ راجو، پتہ لگاؤ سیال آج کل کن چکروں میں ہے، وجہ ڈھونڈو مجھے۔ وہ وجہ چاہیے جس کے لیے کسی کو زمین میں کیوں نہ گاڑنا پڑے۔ دادا، وہ بھائی آج کل ایک اشمل نامی لڑکی کے چکروں میں ہے جو دن بدن اسے اپنے دھندے سے دور کرتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے زیادہ دیر کی نا تو کیا تو وہ ہمارا دھندا ٹھپ کروا دے گی، کچھ نہ کیا تو سوری۔ گاڑیاں نکالو، پاشا سرد لہجے میں ڈھاڑا۔ ایک کے بعد ایک گاڑیاں جھٹکے سے نکلی۔ ان کا رخ سیال اور اشمل کی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ پاشا نے یونیورسٹی سے سیال کو اٹھا لیا اور اسے اپنے اڈے پر لے آیا۔ پر برخوردار، آج کل کن چکروں میں ہو؟ جو بھی چکر ہے بہتر ہے یہی ختم کر دو، اگر میں ختم کرنے پہ آیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ اس کے انداز میں وارننگ سی تھی جسے سیال بخوبی جانتا تھا۔ پاشا، یہ اب میرے بس کی بات نہیں۔ سیال کے لہجے میں بغاوت صاف نظر آ رہی تھی جس نے پاشا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ وہی لڑکی ہے جس نے تمہیں میرے بھرے بازار میں تھپڑ مارا تھا، اور میرے مطابق غیرت مند مرد ایسی بے عزتی کا بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ پاشا نے اپنی تھوڑی کھجا کر معصومانہ لہجے میں پوچھا۔ ایک تو یہ معصومانہ لہجہ! اس کی بات نے سیال کے تن بدن میں آگ لگاتی۔ اسے اشمل سے پڑنے والا پہلا تھپڑ یاد ہے۔ اس کی جلن اپنے گال پر محسوس ہوئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے ایک دفعہ نہیں 2 بار تیری عزت کی دھجیاں اڑائی، پاشا نے تمسخر سے کہا۔ اس کی باتوں سے سیال کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا جس کی زیادتی سے اس کا منہ لال انگارا ہو گیا۔ اب وقت ہے اسے بدلہ لینے کا۔ اگر تم مرد کا بچہ ہے تو اسے بھی ویسے ہی سب کے سامنے بیچ راہ میں بے عزت کر، تاکہ سب یہ جان لے کہ تو سیال خان زادہ ہے۔ اس کی باتوں سے سیال کے دل میں بدلے کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی تھی جسے اشمل کی محبت نے سلا دیا تھا، لیکن اب وہ آگ پھر سے جلنے لگی تھی۔ اتنی سی محبت تھی جو آگ پھر سے جلنے لگی 2 باتوں سے؟ اگر پھر بھی تو چپ رہا تو میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تو نے اسے بدلہ نہ لیا تو میں کسی اور طریقے سے لے لوں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اس کی نسوانیت محفوظ رہے تو اس سے بدلہ لے گا، اور وہ بھی سب کے سامنے، اور اس سے رشتہ توڑ دے گا، ورنہ تو مجھے بہتر جانتا ہے۔ سیال جانتا تھا اگر اس نے اشمل سے بدلہ نہ لیا تو پاشا اسے اٹھوا لے گا اور اس کی عزت تار تار کر دے گا۔ اب فیصلہ سیال کے ہاتھ میں تھا کہ وہ کس طرح اشمل کو برباد کرتا ہے۔ نورالعین کمرے میں چادر کو تہہ لگا رہی تھی جب دراب دھندناتی ہوئی اندر داخل ہوا۔ تم شادی سے انکار کر دو، دراب نے دھڑلے سے کہا۔ مگر میں ایسا کیوں کروں گی جبکہ سب بڑوں کی مرضی اسی میں ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے دراب سے پوچھا جو اس کا مسیحا تھا اور ان کچھ دنوں میں اپنے دل کی قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ ہے کیا تم میں جو میں تم سے شادی کروں گا؟ صرف ایک اچھی شکل؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ تم پہلے عیسائی رہ چکی ہو اور ابھی شادی کرنے کے لیے مسلمان بنی پھر رہی ہو؟ تم نے میرے گھر والوں کو تو پھنسا لیا، مگر میں تم جیسی لڑکیوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم خود ہی انکار کر دو کل نکاح سے۔ نورالعین سنگ دل کے منہ سے اپنی اتنی توہین اور اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں یوں واہیات کلمات سن کر سکتے میں چلی گئی۔ ایک دم ہی نورالعین کو سانس لینے میں دشواری آنے لگی۔ اس نے بامشکل اپنے حلق سے آواز برآمد کی۔
جہاں تک رہی میرے اسلام قبول کرنے کی بات، تو اس کے لیے میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، اور رہی بات آپ سے شادی کی، تو میرے بڑوں کا فیصلہ ان کو میں انکار نہیں کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو خود انکار کرتے، مگر میری طرف سے صاف جواب ہے۔ اتنی دیر بعد سامنے کھڑی نورالعین نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے ضبط سے کہا۔ دراب اس بظاہر معصومانہ دکھنے والی لڑکی کے منہ سے یوں انکار سن کر ششدر رہ گیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا کہ جو لڑکی اس کے سامنے بھیگی بلی بنی رہتی تھی اب کیسے یوں اس کے منہ پر انکار کر گئی ہے۔ تم اس کے لیے بہت پچھتاؤ گی، یاد رکھنا۔ وہ دروازے کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے نورالعین بیڈ پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی، نہ جانے وہ کتنے امتحان اس کے منتظر تھے۔ آج صبح سے ہی موسم مبرآلود تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، مگر سب مکین اس آنے والے طوفان سے بے خبر تھے۔ تیز ہوائیں چل رہی تھی اور بوندا باندی تیز بارش کے آثار ظاہر کر رہی تھی۔ ایسے میں اشمل یونیورسٹی جانے کے لیے جلدی نکل پڑی تھی، کیونکہ آج دراب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ آج اس کا دل صبح سے ہی ڈوبا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں خیریت کی دعائیں کرنے لگی، اور ساتھ مولانی کا نمبر ملا ہے جس سے بات کرنے کے لیے دل کل سے مچل رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مصیبت کے وقت دل سب سے زیادہ قریب کے لوگوں کو وہ یاد کرتا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اشمل السلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو صبح صبح ہمیں یاد کیا اور ہمیں کال کی؟ دوسری طرف حشاش پشاش لہجے میں پوچھا گیا۔ مولانی کی آواز سنتے ہی عشق محبت کو اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہیں؟ مولانی نے اس کی خاموشی نوٹ کی تو پوچھا۔ کچھ نہیں، آج صرف تمہیں سننے کا دل کر رہا ہے، صرف تم بولتی جاؤ اور میں سنتی جاؤں، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ آج صبح سے اس کا دل مولانی سے ملنے کو کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں دل میں عجیب سا خوف بیٹھا جا رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہے جناب، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، صبح سے ہی دل اداس ہے، صبح سے ہی دل کر رہا ہے کہ کسی طرح اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں اور تمہیں سینے سے لگا لوں۔ تمہیں پتہ ہے مولانی، میں دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں پیار کرتی ہوں۔ اشمل نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے یہ بات بتا دی۔ کیا خانزادے سے بھی زیادہ؟ مولانی نے شریر ہو کر سیال کا حوالہ دیا، کیونکہ وہ سیال کے اصل نام سے واقف نہیں تھی۔ تبھی خانزادہ کا طرز تخاطب لیا۔ ہاں، اس سے بھی زیادہ، اس نے آنکھوں میں نمی صاف کرتے کہا۔ کیا بات ہے آپ کی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے اشمل کے بہکے لہجے پر پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس دل صبح سے ہی اداس تھا اور تمہیں ملنے کو دل چاہ رہا تھا، اور کچھ نہیں۔ میں واپس آ کر تم سے بات کروں گی، اس نے یہ کہتے ہی فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف مولانی اس کی خیریت کی دعا کرنے لگی، اور یہ دعا عرش تک پہنچی بھی تھی یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی اشمل یونیورسٹی سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی جب پاشا اور اس کے گینگ کے آدمیوں نے اسے گھیرا۔ ایک دم اتنے زیادہ آدمیوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلبل، تیرے مطلب کی بات کے لیے ہی آئے ہیں، اسے تو جانتی ہوگی نا؟ پاشا نے اپنی جیب سے فون نکال کر سیال کی تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اشمل سیال کی تصویر دیکھ کر ڈر گئی کہ سیال کی تصویر ان خطرناک گنڈوں کے پاس کیا کر رہی تھی۔ کیا سیال کی جان خطرے میں تھی؟ اسی خیال نے اس کی جان نکال کر رکھ دی تھی۔ اس نے خوف سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں تو مجھے بتانا یہ تھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تجھ سے بدلہ لے رہا ہے، صرف اپنے بدلے کی خاطر تجھ سے محبت کی پتنگیں بڑھا رہا ہے، اصل میں اس کا دوسرا چہرہ تو تو نے دیکھا ہی نہیں ہے ابھی۔ کیا بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، میں نہیں مانتی کسی بات کو، سیال مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ ایک دم غصے سے چیخ ہو رہی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس پر جان قربان کرنے والا اس سے بدلے کی خاطر محبت کی پتنگیں بڑھا رہا ہے؟ ویسے ادھر پینگے لکھا ہوا ہے بٹ میں پتنگیں کہوں گی۔ پینگ مطلب جھولے کو کہتے ہیں، ہم پنجابی لوگ پینگے کہتے ہیں۔ بچپن میں بہت جھولے لیے ہیں۔ بڑا پکا رنگ چڑھا ہے محبت کا، اس نے اشمل کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، اور فون پر 2-4 بٹن دبانے کے بعد ایک ویڈیو اس کے سامنے کرتی جس میں سیال بہت سی لڑکیوں کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا، اور بہت ہی نازیبا حالت میں۔ ایسا منظر دیکھ کر اشمل کے پیروں تلے زمین کھسکی اور اسے ساتوں آسمان اپنے سر پر ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بے یقینی تھی، اتنا بڑا دھوکہ وہ کیسے اتنی بڑی مات کھا گئی تھی؟ میں نہیں مانتی یہ سب، میں ابھی جا کر سیال سے پوچھوں گی اور وہ سب کی نفی کر دے گا۔ اشمل کی آنکھوں پر ابھی بھی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایسی بات ہے، پاشا نے اس کی محبت کو داد دی جو اتنی ثبوتوں کے بعد بھی اپنی محبت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اس سے دل کے کونے میں اس لڑکی سے ہمدردی ہوئی، مگر جلد ہی سر جھٹکا۔ اب کہ اس نے اشمل کو سیال کی دوسری تصویریں نکال کر کہی جس میں ایک لڑکی شارٹس پہنے اس کی گود میں بیٹھی تھی اور یہ یونیورسٹی کی تصویر تھی۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا تو یہ دیکھ لو، ابھی وہ اسی لڑکی کے ساتھ ہماری یونی کے گراؤنڈ میں موجود ہے۔ یقین نہیں آتا تو جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور پھر حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یہ کہتی پاشا اور اس کے بندے راستے سے ہٹ گئے۔ اشمل بے جان ہوتے قدموں سے یونیورسٹی کی طرف بڑھی۔ اس کا ہر ایک قدم یہ دعا کر رہا تھا کہ جو ابھی اس نے دیکھا وہ سچ نہ ہو، ورنہ اس کی جان نکلتے ایک لمحہ نہ لگتا۔ جیسے ہی وہ یونی کے گراؤنڈ میں پہنچی اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آج گراؤنڈ میں کافی لوگوں کا ہجوم
تھا، لیکن وہ ان سب میں سیال کو دور سے ہی پہچان چکی تھی. اس نے اس لڑکی کو سیال کے انتہائی قریب بیٹھے دیکھا. اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی. اس کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی. آج اسے پتہ چلا تھا کہ سانس بند ہونا کسے کہتے ہیں. اور وہ مرے ہوئے قدموں سے سیال کے قریب بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. جس سے سیال پلٹا، اس کی نظروں میں اجنبیت دیکھ کر اشمل کا دل بند ہونے لگا. سیال کے پلٹنے پر اس کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ اشمل کا دل ڈوب کر ابھرا. سیال. اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے اس کا نام نکل. دوسری طرف سیال کی آنکھوں میں تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں. بڑا تاثر تھا. سیال نے ایک آئی برو چکائی جیسے بلانے کی وجہ پوچھ رہا. اور ساتھ اس لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے قریب کھینچا جبکہ نظریں ہنوز اشمل پر تھی. اشمل کی نظروں نے سیال کے ہاتھ کی حرکت سے لے کر اس لڑکی کا ساتھ لگانے تک غور سے دیکھا. اسے لگا جیسے سارے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں مگر اسے بولنا تھا. سیال تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے اتنے قریب کیا کر رہی ہے؟ اس نے ایک ایک لفظ چباتے کہا. تب سیال کے چہرے پر مخصوص چمک ابھری. یہ میری گرل فرینڈ ہے. اس نے پیار سے اپنی باہوں میں گھری ٹینا کو دیکھتے کہا. تمہیں تو پتا ہے نا میری پسند کتنی جلدی بدلتی ہے. اس نے اشمل کو آنکھ مارتے کہا. اشمل کو اس کی بات سن کر دھچکا لگا تھا. سیال تو پھر تم نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ اس نے سرخ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا. اس کی آنکھیں دیکھ کر سیال کا دل تھما تھا مگر پھر چہرے پر ازلی مسکراہٹ لیے کہا وہ تو بس ایک بدلہ تھا. بدلہ؟ اشمل کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا. ہاں بدلہ. یاد ہے کیا کبھی اسی طرح سب کے سامنے میرے منہ پر تماچا مارا تھا؟ اس نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہا. اشمل کو ایک دم گھٹن ہونے لگی. سے لگا اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا. تو کیا وہ سب دکھ کے باعث اس کے منہ سے بس یہی نکلا. ہاں وہ سب دکھاوا تھا تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کا تاکہ تم یہ جو شرافت کا چولا پہنے گھوم رہی ہو تمہیں سب کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے سب کھیل کھیلا میں نے. اشمل کے ذہن میں بس مولانی کی باتیں گونج رہی تھی. نامحرم سے محبت حرام ہے. یہ رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. آج اس کو ان سب باتوں پر یقین ہو گیا تھا. وہ آخر کس بات پر روتی؟ اپنی ناکام محبت پر، محبت کے دھوکے پر، یا اپنے محبوب کی بے وفائی پر؟ اس لگا جیسے چاروں اطراف میں کھڑے لوگ اسے حقارت و مزاح کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اس نے کرب بری نظر اپنے محبوب پر ڈالی جس نے اسے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. اس کی کلاس فیلو بھاگ کر دراب کو بلانے پہنچی. ساری بات سن کر دراب کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے. اسے پتا تھا اشمل یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی. وہ اشمل کے پاس بھاگا. دوسری طرف اشمل کے پاؤں بازو سے لے کر اشمل کی بائیں بازو سے لے کر دل تک درد کی شدید لہر اٹھی اور وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری. اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا جبکہ ہونٹ نیلے پڑتے جا رہے تھے. سیال اس کی حالت دیکھ حیران کھڑا تھا. تبھی دراب بھی بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا. اشمل کو گرا دیکھ اس کی جانب لپکا. اشمل چندہ اٹھو. اس نے اس کا منہ تھپتھپاتے کہا. اس کا ٹھنڈا یک وجود دراب کی جان نکال رہا تھا. اس کی حالت دیکھ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ اسے کیا ہوا ہے. دراب کا دماغ گھوم گیا. وہ تیش میں اٹھا اور سیال پر مکے برسانے لگا جبکہ سیال کا منہ لہو لہان ہو گیا تھا. سیال نے ایک دم اسے پیچھے دھکا دیا. پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ہاں ہو گیا ہوں پاگل. تو آستین میں چھپا ایک سانپ نکلا. تو نے اس لڑکی کا یہ حال کیا جو تجھے دل دینے کی غلطی کر بیٹھی تھی. اب خوشی مناؤ کیونکہ اب کوئی تجھ جیسے شخص سے سچا پیار نہیں کرے گا. کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا ہوا ہے اشمل کو؟ وہ اشمل کو پکڑنے کے لیے بڑھا جب دراب نے دھکا دیتے اسے پیچھے پھینکا. ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسے. کمزور دل کی مالک تھی وہ. ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کا سٹریس دینے سے منع کیا تھا اور تو نے اب خبردار جو اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اسے. سیال صدمے سے نیچے گرا. یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ اس نے کیا چاہا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے دراب اس کی اشمل کو لے کر جانے لگا. جب وہ ہوش میں آتے ہی اس کے پیچھے لپکا. اشمل میری جان ایک دفعہ آنکھیں کھولو. میں تم سے معافی مانگ لوں گا. دراب کے ساتھ چلتے ہوئے اشمل کی بے ہوش وجود سے فریادیں کرتا کوئی دیوانہ لگ رہا تھا. ساری یونی کے لیے ناقابل یقین منظر تھا. کچھ کی آنکھوں میں اس کے لیے رحم تھا تو کچھ کی آنکھوں میں نفرت. جبکہ دراب اس کی کسی بھی حرکت پر، اس کی کسی بھی بات پر کان دھرے بغیر اسے گاڑی میں ڈالے ہاسپٹل لے گیا. جبکہ سیال نے اپنی بائک بھی اسی جانب موڑ دی. اشمل کے گھر پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی. شاہدہ بیگم تو بار بار بے ہوش ہوئی جا رہی تھی جبکہ نورالعین اور رامین خود غم سے نڈھال ہوتی بامشکل نے سنبھالی تھی. ان کے گھر کا شریزہ بکھر کر رہ گیا تھا. دوسری طرف جب یہ خبر مولانی تک پہنچی تو وہ بھی اشمل کے لیے نکل پڑی تھی. دل الگ رو رہا تھا اور سیال اسے پاشا نے کسی کو ٹھکانے لگانے بھیج دیا جو بادل نخواستہ ہی مانا تھا اور اب اپنا غم اور غصہ لوگوں کو مار کر نکال رہا تھا. ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا کہ اگر اشمل کو ہوش آ بھی گیا تو اس کے پاس آج شام تک کا ہی وقت ہے. سارے گھر والے غم سے نڈھال تھے. سب کی آنکھیں اشکبار تھی. جب ایک نرس نے اشمل کے ہوش میں آنے کی خبر دی سب اس کو ملنے کے لیے لپکی. اشمل نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو اپنے سب پیاروں کو پاس پایا. ان کو دکھی دیکھ کر اشمل کو اپنے اوپر بوجھ پڑتا محسوس ہوا. امی. اس نے دھیرے سے پکارا تو اس سے نزدیک آ گئی اور اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے. جی میری بچی، میں صدقے آپ کی بڑی بیٹی ہوں. نہ، اس نے بہتی آنکھوں سے دریافت کیا. میں نے آپ کو رسوا کر دیا. اپنی
نام کی محبت کی خاطر آپ کو بہت دکھ دیا۔ اس نے اٹک اٹک کر کہا تو سب اس کے حال پر ہوتی ہے۔ نہ میری بچی، اسی میں اللہ کی مصلحت تھی۔ اس نے دراب کی طرف دیکھا۔ میری خواہش پوری کرو گے؟ بولو چندہ۔ دراب نے فوراً دریافت کیا۔ میں چاہتی ہوں آپ نورالعین سے ابھی میرے سامنے نکاح کر لیں تاکہ میں جانے سے پہلے کوئی خوشی دیکھ لوں۔ اس نے ایسے نہ کہو چندہ، بولے کریں گے نا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں امید دیکھتے اسے منع کرنا مناسب نہ سمجھا اور آنن فانن نورالعین اور دراب کا نکاح ہاسپٹل میں اشمل کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ نکاح کے بعد نورالعین جب اس کے گلے لگی تو وہ خوب روئی۔ اس نے جاتے جاتے اپنی دوست کا مستقبل سنوار دیا تھا۔ اس نے رامن کو بھی پیار کیا اور امی کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا جو بہتی آنکھوں سے صحیح دیکھ رہے تھے۔ اس کے دل میں مولانی سے ملنے کی بھی شدید خواہش تھی جو یہاں پہنچنے والی تھی۔ اس نے دراب کی طرف دیکھا۔ میری آخری خواہش ہے میں سیال سے ملنا ہے، پلیز مجھے لے چلو۔ کوئی بھی راضی نہیں تھا مگر پھر بھی اس کی آخری خواہش کا احترام کرتے دراب نے سیال کا پتہ لگوایا جو ہاسپٹل کے قریبی پارک میں تھا۔ اشمل اسے ملنے پر وزید تھی، تبھی دراب اور نورالعین اسے سہارا دیتے ہوئے اس قریبی پارک لے گئے۔ باقی سب بھی پیچھے ہی رہ گئے۔ ان کے نیچے پارک میں پہنچنے تک بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اشمل خود سے دور سے سیال کو پہچان گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سیال نے کسی احساس کے تحت چہرہ اٹھایا تو اشمل کو دراب اور نورالعین کے ساتھ اپنے قریب آتا پایا۔ وہ فوراً کھڑا اور 2-4 قدموں کا فاصلہ سمیٹتا اس تک پہنچا۔ اشمل میری جان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا اس وقت رام کی ضرورت شدید ہے؟ اس نے پہلے پیار سے اشمل کو کہا اور پھر دراب کو سرد آواز میں کہا، میں تمہیں آخری دفعہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اشمل کی کمزور آواز پر سیال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں وقت کم ہے میرے پاس، بس ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، تم سے میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا؟ اشمل نے اس کی حیرت بھانپتے کہا اور سوال کیا۔ سیال کی آنکھیں غم کی شدت سے سرخ پڑ گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا جسے وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا یقین کرو وہ سب جھوٹ تھا۔ دراب نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ غلطی تمہاری نہیں، غلطی میری ہے۔ مولانی مجھے منع کرتی رہی اور میں نہیں رکی۔ میں نے تم سے پیار نہیں کیا۔ اس نے آنسو سے بھری آنکھوں سے سیال کی ٹھیک آنکھوں میں دیکھتے کہا، سیال کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ میں نے تم سے پیار نہیں بلکہ عشق کیا، تبھی تو تمہارے سامنے کھڑی ہوں، مگر میں یہ بھول گئی کہ عشق تو مجھے اللہ کی ذات سے کرنا چاہیے تھا جیسے مولانی کرتی ہے۔ میں نے اس کو چھوڑ اس کے بندے سے دل لگایا تو سزا تو ملنی ہی تھی مجھے۔ ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے منع کیا تو اشمل لڑکھڑا کر نیچے گری۔ سیال نے فٹافٹ اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اشمل کا سانس کھڑا تھا۔ اس کا وقت آن پہنچا تھا، میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہا، ایسا مت کہو، ابھی ہمیں ساتھ جینا ہے، پلیز میرے پاس وقت کم ہے، بولو کرو گے؟ سیال نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلایا۔ اس کے آنسو اشمل کے چہرے پر گر رہے تھے۔ جیسے تم نے اپنی محبت کو بیچ راہ میں رسوا کیا، اگر ایسا موقع دوبارہ آئے اور کسی لڑکی کی عزت داغدار ہو رہی ہو تو خدا کے لیے اس کے سر پر اپنی چادر ڈال دینا، اسے اپنی ہمنوائی میں لے لینا، تب سمجھنا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، پھر بھی وہ جی توڑ کر کوشش کر رہی تھی۔ کتنا حسین لمحہ ہے نا، من پسند محبوب کے گوشت میں جان دینا۔ اشمل نے آخری دفعہ اس کا صدقہ لیا جیسے وہ اکثر دونوں ہاتھوں سے پیار سے اس کی بلائیں لیتی تھی۔ ایسا کرتے اس کے ہاتھ بے جان ہوتے گرے اور آخری ہچکی لیتے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما، ایک بار نہیں بار بار۔ بارش زور سے برسنا شروع ہو چکی تھی جیسے وہ بھی ان کے غم میں شریک ہو۔ اشمل اٹھو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں تم سے بہت پیار کرتا رہوں گا، مگر پلیز اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اگر تم کھوگی تو میں اپنے آپ کو خود سزا دوں گا، مگر ایک بار واپس آ جاؤ۔ یار نہیں رہ سکتا نا میں تمہارے بغیر، میں ہر برا کام چھوڑ دوں گا، مگر تم ایک بار اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے سیال کو اپنے ہونے کا یقین دلاؤ۔ وعدہ کرو، کرتا ہوں کبھی برے کام کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ کڑیل جوان اپنی محبت کے جانے پر چیخ چیخ کر رو رہا تھا، باقی سب بھی اسے دیکھ کر زوروں سے روت گئے۔ شاہدہ بیگم تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ سیال کو آج پتہ لگا کہ محبت کے چلے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی انا جیتنے کے لیے اپنی محبت ہار دی اور اب اس کے پاس پچھتاؤں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بہت آئی گئی یادیں مگر اس بار تم ہی آنا، تم آؤ گے مجھے ملنے، خبر یہ بھی تمہیں لانا۔ ختم شد۔ میں پورے ناول میں بس 2 بار بولی ہوں گی، وہ بھی ضرورت کے ٹائم۔ آپ لوگ یہی چاہتے تھے نا، آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے علاوہ ناول میں کافی کچھ بتایا نہیں کیا، لائک اگر سیال ایسا تھا تو ایسا کیوں تھا، اس کا کوئی نہ کوئی پاسٹ لاسٹ میں کا، مولانی کون تھی، اور سب سے بڑی بات اگر کوئی بھی ایسا بندہ بہت زیادہ بیمار ہو تو وہ ڈاکٹرز نہیں اجازت نہیں دیتے کہ وہ باہر جائیں سے، ہاں لوگ کیا کہتے ہیں اتنی اجازت دے دیتے ہیں کہ جن سے انہیں ملنا ہے وہ آ جائیں، لیکن انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو ایسے بہت سی چیزیں مطلب لائک نا تھی، لیکن خیر ناول آپ کو کیسا لگا لاسٹ میں بتائیں، پلیز ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔